جانا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے، تو اسلامی بہن لڑتی ہیں سارے لیکچر میرے لیے ہیں، ساری باتیں میرے لیے ہیں، تو پھر کس کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ عورت ہیں، آپ کے لیے یہ، جی ہاں آپ ہی کے لیے یہ ساری باتیں۔ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری ہے، گھر کی ایک زندگی ہے، ایک تقسیم ہے، ایک ڈسٹریبیوشن ہے کہ مرد جا کر کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کماتا ہے اور لاتا ہے، عورت گھر میں ہوتی ہے، پکاتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کا اجر و ثواب کماتی ہے۔ مطلب گھر سے باہر نکلنے میں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ غور کر رہے ہیں نا اسلامی بہن، غور کرے پلیز، غور کرے، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کا شوق کیوں ہے؟ بادل ناخواستہ جہاں شرعی ضرورت ہے وہاں نکلنے میں حرج واقعی نہیں ہے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن خائی نہ خائی شاپنگ کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، تفریح کے نام پر جانا، کہاں جائیں گی آپ بتائیے؟ کہاں جائیں؟ ایسی کون سی جگہ پر جائیں گی گھومنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے، دعوتوں میں، جہاں گناہوں سے بچ کر واپس آ جائیں، کوئی تقوی اور پرہیزگاری کی دولت اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے گھر واپس آئیں گی؟ تو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہی نظر آتے ہیں پھر اس طرح، تو اہل حق کے جو اجتماعات ہوتے ہیں جہاں شریعت نے جانا جائز قرار دیا، ورنہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، رشتہ داروں میں اختلاط ہے، خاندانوں میں پردے کے حوالے سے اتنا ذہن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بہنوں کو پردے کا مدنی ذہن عطا فرما دے، بس پردہ آ جائے اور اسلامی بھائی کے اندر بھی ایسی مطلب کہ غیرت ایمانی آ جائے کہ وہ اپنے گھر کی اسلامی بہن کو حتی المقدور طاقتور پردہ کروانے کی کوشش کرے۔ اخبار الاخیار میں سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، حیا سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو ایسا پردہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ مدنی ماحول میں خوب برکتیں ہیں، الحمدللہ اس مدنی ماحول میں پردہ بھی نصیب ہوگا، زبردست حیا نصیب ہوگی، اس مدنی ماحول میں شریعت کی پابندی نصیب ہوگی، دین کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے فائدے ہیں انشاءاللہ، اور دنیا کے فائدے بھی ہیں الحمدللہ۔ جی ہاں، دنیاوی فائدے بھی کم نہیں ہیں، ہر فائدے، دعوت اسلامی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دعوت اسلامی میں نقصان کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں الحمدللہ عز و جل۔ باب المدینہ کراچی کی ایک معمر اسلامی بہن کا حلفیہ بیان کچھ اس طرح ہے کہ میں مختلف گھریلو مسائل میں گرفتار تھی، ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے مگر آمدنی کم ہونے کی وجہ سے کرایہ بھی وقت پر نہ دے پاتے، بچیاں بھی جوان ہو رہی تھیں، ان کی شادیوں کی فکر الگ کھائی جا رہی تھی۔ ایک روز اسلامی بہن سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میری غمخواری کی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کی نیت کروائی، اور وہاں آ کر اپنے مسائل کے لیے دعا کرنے کی بھی ترغیب دی۔ الحمدللہ میں ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے لگی۔ میں وہاں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کے کرم سے میرے بچوں کے ابو کو اچھی ملازمت مل گئی، اور کرم بالا کرم یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ہم نے کرائے کا گھر چھوڑ کر اپنا ذاتی مکان بھی خرید لیا۔ اللہ مجیب عز و جل نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سنت و بڑے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے بچیوں کی شادیوں کے فریضے سے عہدہ برآ ہونے کی طاقت بھی عنایت فرما دی۔ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمارا مسائل کا ریگستان
ہنستے مسکراتے لے لہاتے گلستان میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گی۔ ذمہ دار اسلامی بہنیں بالخصوص 12 دن کے رہائشی مدنی تربیتی کورس کی میں ضرور شرکت کیا کریں۔ یہ مدنی تربیتی کورس باب المدینہ میں ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ اس مدنی تربیتی رہائشی کورس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ نیت کر لیجئے، اور جتنی اسلامی بہنیں اس وقت سن رہی ہیں ساری نیت کر لیں کہ جہاں جہاں آپ کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12ویں کی نسبت سے ساری اسلامی بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ مسلسل 12 جمعرات پابندی کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں گی۔ اسلامی بہنوں کی نماز کی انمول کتاب، یہ میرے ہاتھ میں نماز، اسلامی بہنوں کی نماز، یہ میرے ہاتھ میں ذرا دیکھ لیں، اسلامی بہنوں کی نماز، ایک یہ کتاب، یہ اور ایک گھریلو علاج، یہ 2 کتابیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، آج ہی مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائے کہ یہ کتابیں پتہ ہے کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ یہ کتابیں اس کی لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے دامن سے وابستہ ہو کر بے شمار اسلامی بہنیں باپردہ بن گئیں، الحمدللہ۔ جی ہاں، یہ وہ شیخ طریقت امیل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کی تحریریں پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، جس کی تحریریں پڑھ کر بے نمازی بن جاتے ہیں، جس کی تحریریں پڑھ کر، جس کے بیانات سن کر بے پردہ اسلامی بہن باپردہ بن جاتی ہیں، کیونکہ لکھا نوجوانوں نو داڑیاں رکھوایا نے، امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نے، سنتا سکھانا کم میرے عطار دا۔ تو یہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا یہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہر طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہیں، ہر طرح بہار ہیں۔ تو یہ سارے کے سارا فیض الحمدللہ ہمارے امیر سنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دامن سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے کہ ان کی کتابیں، ان کے بیانات سن کر پڑھ کر بہت فوائد ہوتے ہیں، الحمدللہ بہت فوائد ہوتے ہیں۔ تو تمام اسلامی بہنیں ضرور یہ کتابیں خریدیں۔ میں نے بھی جو آج بیان کیا اس کا ایک اکثر حصہ امیل سنت کی پردے سے متعلق عظیم کتاب پردے کے بارے میں سوال و جواب، اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مواد کم نہیں ہے، بہت سارا مواد ہے۔ تو اسلامی بہنیں نیت کریں انشاءاللہ امیر اہل سنت کے بیانات سنیں گی، رسائل بھی حاصل کریں، کتابیں بھی حاصل کریں، اور اس کا مطالعہ بھی کریں، اور دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول پر ہمارے غوث پاک کا کرم ہے، غریب نواز کا کرم ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ الحمدللہ یہ سارا کرم جمع ہو رہا ہے میرے امیل سنت کے دامن میں، اور یہاں سے سارا فیض بٹ رہا ہے دعوت اسلامی والوں کو۔ الحمدللہ عاشقان رسول فیض لیتے چلے جا رہے ہیں، عاشقات فیض لیتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ہر طرف جو اسلامی بہنیں آپ دیکھ رہی ہوں گی اجتماعات کے اندر، یہ دعوت اسلامی ہے۔ آپ تو جیسے جو جہاں بیٹھی ہے وہیں کی اسلامی بہنیں دیکھیں گی۔ باب المدینہ میں شاید 35 سے زیادہ مقامات پر اسلامی بہنوں کا اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اس طرح مرکز الاولیاء میں کئی مقامات پر، تو سردار آباد میں کئی مقامات پر، تو ملتان میں کئی مقامات پر، بڑے بڑے میدان، بڑے بڑے اسٹیڈیم، یہ اسلامی بہنیں الحمدللہ آج خصوصی نشست کے لیے جمع ہوتی ہیں اور یہ بھر دیتی ہیں۔ بیرون ملک بھی کئی مقامات پر اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کیجئے۔ اس کا ای میل ایڈریس تمام اسلامی بہنیں نوٹ کر لیں۔ اسلامی بہنوں کی جو کابینہ بنی ہوئی ہے، مشاورت بنی ہوئی ہے، اس کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں۔ اسلامی بہن ISLAMI BAHAN اسلامی بہن @dawatIslami.net اسلامی بہن
islamibhen@dawateislami.net, islamibhen@dawateislami.net. تمام اسلامی بہنیں امیر سنت کے عطا کردہ 63 مدنی انعامات پر لازمی عمل کر کے عطار کی اجمیری، بغدادی، مکی اور مدنی بیٹی بننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔